السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محفل، سب سے پہلے آج کی شب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی شب معراج کی فضیلت، عزت، ادب اور احترام ابھی ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا شبی حیدر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی صاحب سے ہم سماعت کریں گے اور حضرت خطاب کریں گے۔ ان سے قبل میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں اس ذات کی مدح و ثنا کروں کہ جو ذات خدا کی قسم محسن اسلام بھی ہے اور محسن قرآن بھی ہے، وارث نبوت بھی ہے اور وارث امامت بھی ہے۔ جی، جناب مولا ابو طالب علیہ السلام کی دیکھیے، مسلمانوں نے اس ذات کو کافر کہا کہ جو ذات، جس ذات کے گود میں نبوت اور امامت دونوں پروان چڑھی ہوں، مسلمانوں نے اس ذات کو کافر کہا کہ نبوت اور امامت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی ہوں۔ مسلمانوں نے اس ذات کو کافر کہا کہ نبوت اور امامت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی ہوں، اس ذات کو مسلمانوں نے کافر کہا۔ حالانکہ میں فیض الوارثی تو ہر اس شخص کو کافر سمجھتا ہوں۔ حضرت اگر گستاخی ہوگی تو تھوڑا بتائیے گا۔ فیض الوارثی ہر اس شخص کو کافر سمجھتا ہے جس نے مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھا ہو۔ جی، میں ایمانیات کے میدان میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں کرتا، اور خدائے وحدہ لا شریک کے توحید کی بات نہیں کرتا، بلکہ میدان ایمانیت میں مولا ابو طالب علیہ السلام کے ذات کے متعلق بات کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان مولا ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت صحیح سوچ رہا ہوں کہ غلط سوچ رہا ہوں؟ جی، اب جو کوئی بھی مولا ابو طالب علیہ السلام کے لیے کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ اس کا ایمان اور عقیدہ ہے، اس لیے اس نے مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھا۔ اور یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس نے بھی مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھا، میں نے اسے کافر سمجھا۔ جی، تو اے ابو طالب، السلام علیکم حضرت، اے ابو طالب، بس اسی وجہ سے زمانے نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اے ابو طالب، بس اسی وجہ سے زمانے نے تمہیں چھوڑا ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ان کے بڑوں کو مارا ہے۔ اے ابو طالب، بس اسی وجہ سے زمانے نے تمہیں چھوڑا ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ان کے بڑوں کو مارا ہے۔ کن کے بڑوں کو؟ جن لوگوں کی نظر میں مولا ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں، ان کے اجداد منافقین دین اسلام ہیں اور حاسدین مولائے کائنات ہیں، کیونکہ ابو طالب کے بیٹے نے
مولا علی علیہ السلام نے تمام منافقین اسلام اور حاسدین اسلام کے باپ اور دادا کو اپنے ذوالفقار حیدری سے کاٹا ہے. جی بس اسی وجہ سے لوگوں نے مولا ابو طالب علیہ السلام کو کافر سمجھا. تو شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر. توجہ, شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر. کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا. اور اس پوری کائنات میں مسلم نہیں کوئی. توجہ چچا میاں, اس پوری کائنات میں مسلم نہیں کوئی. کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا. مسلمانوں نے اس ذات کو کافر کہا کہ جو نکاح خانے احمد مختار ہے, جو نگاہ بانے احمد مختار ہے, اس ذات کو مسلمانوں نے کافر کہا. جی تو علی مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. حضرت علی مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. ابو طالب کے گھرانے سے مسلمان ہوں میں. اور نکاح احمد کا پڑھا کر بھی وہ کافر ہی رہے. نکاح احمد کا پڑھا کر بھی وہ کافر ہی رہے. بس یہی سوچ کے دن رات پریشان ہوں میں. بس یہی. اور بستر پاک پہ پلتے ہیں نبی اور علی. بستر پاک پہ پلتے ہیں نبی اور علی. اس مہربان فرشتے کا قدردان ہوں میں. اس مہربان فرشتے کا قدردان ہوں میں. اور دیکھیے, شاعر نے کہا کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بنا بیٹھے. اور علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. تو یہ نجف ہے, یہاں عشق ہے. یہ نجف ہے, یہاں عشق ہے. دیکھیے, علی والے جہاں بیٹھتے ہیں وہ نجف اشرف کا ایک خطہ بن جاتا ہے, ایک حصہ بن جاتا ہے. تو یہ نجف ہے, یہاں عشق ہے, یہاں علی ہی سب کا امام ہے. یہ نجف ہے, یہاں عشق ہے, یہاں علی ہی سب کا امام ہے. یہ شام, یہ دمشق نہیں ہے اے معاویہ. یہ شام, یہ دمشق نہیں ہے اے معاویہ. یہاں تیرا حکم ہم پر حرام ہے. معاویہ بن ابو سفیان کا حکم کیا تھا کہ ممبروں سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو شب و ستم کیا جائے, انہیں گالیاں دیا جائے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ یہ نجف ہے, یہاں عشق ہے, یہاں علی ہی سب کا امام ہے. یہ شام اور دمشق نہیں ہے اے معاویہ, یہاں تیرا حکم ہم پر حرام ہے. اور یہ ہے ذریعہ یاد غم حسین کا, جسے ہم لوگ کہتے ہیں تعزیہ. یہ ہے ذریعہ یاد غم حسین کا, جسے ہم لوگ کہتے ہیں تعزیہ. اسے منافقوں نہ غلط کہو, یہ محبتوں کا مقام ہے. تو عزیزان محترم, دو بیٹے جو میں نے قول رسول آپ کو بتایا کہ من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا, من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محبت اہل بیت میں مرا, نبی کی آل کے محبت میں مرا,
وہ شخص شہادت کی موت مرا، وہ شخص ایمان کی حالت میں مرا، ایمان کی حالت میں مرنے کے بعد مقام شہادت پر فائز ہوا۔ اور جو شخص آل نبی اور اولاد علی کے بغض میں مرا، وہ شخص کافر کی موت مرا۔ اور اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں نے بغض اہل بیت میں اپنی زندگی کو بسر کر کے موت کے انجام تک پہنچے۔ تو اگر ہمیں مومن اور منافق کی پہچان کرنا ہے تو ہر اس شخص کا شجرہ پڑھنا پڑے گا جسے لوگ مذہب اسلام میں مومن اور کافر کے فتووں سے نوازتے ہیں۔ تو اگر ہم کافر کے فتووں سے نوازے گئے انسان کے ہسٹری کو پڑھیں گے، اس کے تاریخ کو پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام کا غدار کون ہے اور مذہب اسلام کا وفادار کون ہے۔ جی، ہم اور آپ جب ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، اس کے تاریخ کو پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کافر کی موت کون مرا۔ اور جب مولا ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کے حالت زندگی کو پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ نگہبان احمد مختار کون ہے، پرورد احمد مختار کون ہے، اور نبوت اور رسالت کا وارث وفادار کون ہے۔ جی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم سبھی مومنین کو محب اہل بیت رسول بنائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔